غربتیں اور مولانا بھی کہتے ہیں کہ جھگڑا جسموں سے نہیں ذہنوں سے تھا، تو یہ ذہن اب تسلیم کرنے لگ گیا ہے پی ٹی آئی کے ذہنوں کو جے یو آئی کا؟ میں درست طور پہ سمجھ نہیں پایا، مگر شاید جو میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمارے کل تحفظات تھے، یقیناً ہمارے آج بھی تحفظات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس الیکشن کے حوالے سے بھی ایون صوبہ خیبر پختونخوا میں تحفظات موجود ہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی بینیفیشری ہیں تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ جتنی بھی سیٹیں ہیں عام طور پہ اس میں جے یو آئی آ رہی ہے، اور اس میں 10 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 100 کا فرق، 100 کے لگ بھگ کا فرق ہے، اور 20 سیٹیں ایسے جس میں 200 کے لگ بھگ کا فرق ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے تحفظات آج بھی ان کے اگینسٹ ہیں، اور نظریاتی طور پہ بھی ہمارے تحفظات موجود ہیں، مگر یہاں پہ اگر کوئی بات بنے گی، مجھے نہیں پتا کہ بنے گی یا نہیں بنے گی، مگر اگر کوئی بات بنے گی تو صرف الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے بنے گی، یا اس الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو نظام موجود ہے، جو الیکشن کو جس طرح سے جو ہے ریگ کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو اپنی مرضی کے نتائج دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ہمیں انکار نہیں ہے، اور دوست آ رہے ہیں، دوسری دفعہ آ رہے ہیں، تو گور میرا ذاتی دوست بھی ہے، بھائیوں جیسا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو یقیناً جو ہے نا سر آنکھوں پہ۔ یہ فرمائیں کامران صاحب، یہ جو ریگنگ کا ایشو ہے یہ پارٹی ٹو پارٹی ہے کہ مثال کے طور پر جی ڈی اے کہتا ہے پیپلز پارٹی نے کی، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو دھاندلی کے پی کے میں ہوئی یہ پی ٹی آئی نے کی، یا یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے، یا آروز نے منظم دھاندلی کی ہے؟ یہ مقدمہ بتائیں کہ مقدمہ کیا ہے، کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے جہاں اس کا زور چلا دھاندلی کر کے نتائج بدل دیے، یا یہ فالٹ جو تھا وہ جو الیکشن کرانے والے لوگ تھے ان کا فالٹ تھا، یا ان کی کوئی منصوبہ تھا؟ دیکھیے اس میں یہ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، ملٹیپل جو ہے نا یہاں پہ سوالات ہیں جس کو آنسر کرنا ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ ہمارا ذاتی کلچر بھی یہ ہے کہ جب ہم الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے لوگ دھاندلی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایسا ایماندار شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جی میں الیکشن لڑوں گا اور اس میں دھاندلی نہیں کروں گا۔ ایک تو یہ ذاتی طور پہ ہوتا ہے، اور مگر وہ تھوڑی ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتی۔ اور ایک ایسی دھاندلی ہوتی ہے جس کو آپ ادارہ جاتی دھاندلی کہتے ہیں، سسٹمیٹک، اور وہ سسٹمیٹک جو ہے نا وہ کہ فلاں کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں، فلاں کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں، بھلے اس کے ووٹ نکلیں یا نہیں۔ ایون بعض جگہ پہ جو ہے نا مجھے یہ بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور کاؤنٹنگ کے بغیر ایسے ایریاز خیبر پختونخوا میں موجود ہے، کاؤنٹنگ کے بغیر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے فارم 45 جو ہے نا جاری کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ 45 میں اور 47 میں جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ آپ جب اس کو دیکھیں گے، دونوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جی 45 میں رزلٹ کچھ اور لکھا ہے، 47 میں کچھ اور لکھا ہے اسی پولنگ اسٹیشن کا۔ پھر بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ اتنی بھی تکلیف کرتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا کاٹ کے جو پہلا رزلٹ لکھا ہے اس کو ہاتھ سے کاٹ لیا اور اس کے اوپر دوسرا رزلٹ لکھ لیا۔ تو اس طرح تو یہ جو دھاندلی ہے یہ ادارہ جاتی دھاندلی ہوتی ہے، یہ ذاتی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ ادارہ جاتی دھاندلی کو جو ہے نا وہ درست کرنا ہوگا۔ کامران صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 10 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں 200 ووٹس کا فرق ہے، اور کچھ 20 ایسے ہیں کہ جہاں شاید 1000 ووٹس کا فرق ہے۔ کے پی کے میں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور اس سے جو بینیفیشری ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اب اسی کے ساتھ اگر آپ کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو بینیفیشری کے ساتھ مل کے آپ دھاندلی کے خلاف جو جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں یا حکومت سازی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی منطق کیا ہے؟ ایک بات تو آپ کو کلیئر کر دوں کہ حکومت سازی ہم کہیں پہ نہیں کرنے جا رہے، اس کو ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ کلیئرٹی آ گئی کہ ہم کسی کے ساتھ بھی، نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ بھی یا باقی دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی مل کے حکومت سازی کرنا نہیں چاہ رہے۔ بلوچستان میں ہماری خاصی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہے، اس کے باوجود جو ہے نا تھوڑی سی میں اس میں وضاحت چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ بلوچستان میں بھی آپ حکومت سازی نہیں کر رہے۔
جی میں اسی پہ آ گیا تھا کہ بلوچستان میں بھی ہم اس امکان کو رد کرتے ہیں. تو پورے پاکستان میں ہم کسی حکومت سازی کا حصہ نہیں ہیں. اب آپ نے کہا کہ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ان کے ساتھ آپ کا تضاد بھی موجود ہے, وہ بینیفیشری ہیں اور آپ جو ہے نا وہ اس کے نقصان آپ کو جو ہوا ہے وہ تشریف لا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے دوست تشریف لا رہے ہیں اور آگے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا تجاویز لے کے آ رہے ہیں. تو جب تجاویز آئیں گی تو پھر اس کا جواب مرتب کیا جائے گا, اس کا جواب دیا جائے گا, اور پھر یہ تھیسس, اینٹی تھیسس, سینتھیسس, تو یہ اس کے بعد جو ہے نا اس سے کوئی جو ہے نا وہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں, یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. مگر ابھی پری میچور ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں یا کسی کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. مولانا کے پاس کوئی آ رہا ہے, مولانا صاحب روایتی آدمی ہیں, جماعت کی طرف سے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیلیگیشن کسی اور پارٹی کا آئے گا تو وہ اسے ملیں گے, وہ ان سے مل رہے ہیں, وہ آنے والا اپنی تجاویز بتائے گا, آنے والا اپنے معاملات بتائے گا. جواب میں جو ہے نا جو کچھ بھی ان کو بتایا جائے گا وہ پارٹی کی طرف سے بعد میں بتایا جائے گا. اسی طرح سے چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے, ہماری عملہ کا اجلاس جاری تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے عملہ سے پوچھ کے بتائیں گے. جو کچھ ہوا عملہ میں ڈبیٹ ہوا, ہم نے اس پہ اپنی رائے دی ہے, اپنی رائے دینے کے بعد وہ آپ کو شہباز صاحب نے کیا کہا تھا مولانا, یہ ہماری جو ہے نا وہ مولانا کے سامنے کیا گزارشات سفارشات شہباز شریف صاحب نے رکھی تھیں, اور مولانا کی ایک دم یہ دوری شہباز صاحب سے, کیونکہ اس وقت میں میں گیس کرتا ہوں کیونکہ اس وقت میں موجود نہیں تھا کہ انہوں نے تجاویز جو ہے نا حکومت میں آنے کے لیے دی ہوں گی, جس کو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں عملہ کا اجلاس چل رہا ہے, عملہ سے پوچھ کے پھر میں آپ کو جواب دوں گا. تو عملہ سے پوچھا گیا, یہ سامنے رکھا گیا کہ آپ حکومت میں چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے, مگر حکومت میں چلنے کے لیے کوئی ایک دوست بھی جو ہے عملہ میں سے تیار نہیں تھا. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ آپ کے لانا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے تقسیم شدہ جو ہے وہ اوپینین ہوتا ہے, یہاں پہ اوپینین بھی تقسیم شدہ نہیں تھا. یونانیمسلی جو ہے نا وہ عملہ نے یہ ریزولو کیا کہ نہیں, ہم نہیں چلنے کے لیے تیار, اس طرح کے معاملات کو لے کے اس طرح کے نظام کے تحت جو ہے نا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا یہ فرمائیں کہ 18 میں مولانا چاہتے تھے کہ اسمبلیوں میں نہ جایا جائے, پارلیمنٹ کا رخ نہ کیا جائے, دھاندلی زدہ ہے. اب مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ دھاندلی ہوئی ہے, اس سے زیادہ خراب معاملہ ہوا ہے, اسمبلی میں آپ جا رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی چلے, اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج کی بات بھی مولانا نے کر دی کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. تو ایسی صورت میں پھر پارلیمنٹ کیسے چلے گی, اور پارلیمنٹ میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا جب فیصلے آپ نے میدان میں کرنے ہیں؟ دیکھیے یقیناً فیصلے میدان میں ہوں گے, کیونکہ میدان ایوان تک جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑا نہیں جا رہا, مگر ایک فورم جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے. دیکھیے ہم شاید اتنے افیکٹو نہیں ہیں, میں سینٹ میں ہوں, سینٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنے افیکٹو نہیں ہیں, آپ نے کیا کمال کیا ہے, تو میرے پاس اپنے کمالات بتانے کے لیے شاید کوئی ایسی بات خاص زیادہ نہ ہو, مگر وہ فورم ہم نہیں چھوڑ رہے. فورم میں موجود رہتے ہوئے جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اس وقت بھی وہ فورم جو ہے جس کو لیڈ کریں گے مولانا, اس میں ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم اس کو چھوڑ کے باہر آ گئے تو اس کا نقصان ہمارے خیال میں وہ زیادہ ہوگا اس بات سے. تو وہ فورم میں بھی موجود رہیں گے سرٹن ریزرویشنز کے ساتھ, مگر جو ہے نا وہ معاملات کو ہم وہاں پہ حل کرنے کی بجائے شاید باہر حل کرنے پہ ترجیح دیں. اور ہمارا ایک یہ بھی شاید ہماری سوچ ہے کہ ہم جو ہے آئندہ کے لیے ہم نے یہ اس کو کہا ہے کہ اس کو کنسیڈر کریے کہ پارلیمانی سیاست میں رہا جائے یا نہ رہ جائے, کیونکہ پارلیمانی سیاست جو ہے ہمیں کچھ نہیں دے پا رہی اور نہ نظام کو دے پا رہی ہے. تو اس کا جو کیا حل ہے کہ آئندہ جو ہے نا اس کو کنٹینیو کیا جائے یا اس کو کنٹینیو نہ کیا جائے. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر ایک خوش فہمی کے بنیاد پر یا خوش گمانی کے بنیاد پر اگر حکومت مولانا کو منصب صدارت پیش کرے, JUI کو وزارت اعلیٰ بلوچستان آفر کی جائے, تو پھر کوئی بات بن سکتی ہے, آپ کی مایوسی ختم ہو سکتی ہے موجودہ پارلیمانی نظام سے؟ میں اسی خوش فہمی اور اسی غلط فہمی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صدارت اور وزارت عظمیٰ دونوں بھی اگر ہمیں ملے تو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں.